السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 48 تا 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کے تسلسل کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر چلتے جائیں، پھر سلسلہ حنیفی شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں سے 2 شاخیں آگے چلتی ہیں انبیاء کی۔ ایک شاخ بنی اسرائیل ہے اور دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ نے مسلسل نبی بھیجے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، لگاتار نبی بھیجے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اور پھر دوسری جو لڑی ہے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سید الانبیاء، محسن انسانیت، امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جب تشریف لائے تو آپ کس کی طرف آئے، کیا آپ کی مخالفت ہوئی؟ پچھلے درس میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ وقت کا ظالم بادشاہ فرعون ہے اور اس کی حکمران پارٹی متکبر ہیں، حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور پھر آپ کی جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ ہماری غلام ہے۔ یہ غلام جو قومیں ہیں وہ کیسے ہمارے برابر ہو سکتی ہیں؟ اسی کے تسلسل میں آج آیت مقدسہ نمبر 48 میں اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، فَكَذَّبُوهُمَا، ان فرعون اور اس کی جو حکمران پارٹی ہے، ان کی جو اشرافیہ ہے، کابینہ ہے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ ہما، ان دونوں کو، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، غارت ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ ظاہر ہے تسلسل کے ساتھ نبیوں کی مخالفت کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اور پھر اس کی تفصیلات اور جگہوں پر گزر چکی ہیں۔ کتنا پریشان کیا ہے انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، اور ان دونوں ہمارے نبیوں نے کتنی جد و جہد کی، لیکن یہ نہیں مانے۔ فرعون اور اس کی جو ظالم حکمران پارٹی ہے وہ نہیں مانی،
جھٹلایا تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہلاکت کا بھی جو ان کا دائرہ ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تفصیلات کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ کہاں ہلاک ہوئے، کیسے ہلاک ہوئے، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نجات عطا فرمائی۔ آیت مقدسہ نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ کتاب مقدس تورات دی۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ اس سے راہنمائی حاصل کریں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں، اور اس عنوان سے ہمیں اپنے کلام مقدس قرآن پاک کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس ہر نبی کو دی ہے، جیسا کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات دی۔ دوسری بات کہ تورات یا جتنی بھی کلام مقدسہ ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ پیش کی، بھیجیں، نازل فرمائیں؟ مقصد ہے ہدایت، رہنمائی۔ تو کتاب مقدس تورات کا مقصد بھی یہی ہے، قرآن پاک کا مقصد بھی یہی ہے، انجیل اور زبور کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے ہم نے اس کو محض پڑھنے کی حد تک رکھ لیا، اور وہ بھی 2%۔ اب رمضان المبارک کی بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک اوقات ہیں جس میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو عام حالات میں پڑھیں تو 1 عرب کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک رمضان میں پڑھیں تو 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور جتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں گے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، 700 گنا اس سے بھی زیادہ نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ لیکن اگر قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا یعنی رہنمائی، جیسے کتاب مقدس تورات کی بات بھی ہو رہی ہے، تو میرے عزیزو جب قرآن کے حروف کی برکت ہے تو قرآن کے نظریات اور قرآن کا جو عملی نظام ہے، اس کی رٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی برکت نہیں ہوگی؟ قرآن کی برکت ہی برکت ہے، اس کے حروف پڑھیں تب نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک سے رہنمائی لے کر بہترین سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی نظام قائم کر لیں تب بھی برکت ہے اور نیکیاں ہیں اور ترقی ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب مقدس تورات کا مقصد ہدایت ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً۔ اب موسیٰ اور عیسیٰ ہارون کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تعارف فرمایا، جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں اللہ کے۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور آپ کی والدہ کو، آیتاً، نشانی۔ ہم نے ان دونوں کو اپنی نشانی بنایا ہے، اور نشانی سے کیا مطلب ہے؟ یہ قدرت الہیہ کی نشانی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے عام پروسیس سے ہٹ کے جو نشانیاں پیدا فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو سمجھ سکیں، اللہ کے اختیارات کو سمجھ سکیں۔ حالانکہ عام طور پر اللہ رب العزت نے جو نسل کشی کا سسٹم رکھا ہے وہ مرد اور عورت سے رکھا ہے، لیکن ان ہستیوں کو جو اللہ نے عام حالات سے پیدا فرمایا اور عام حالات سے ہٹ کر اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اس کا ایک پورا تدبیری نظام بنایا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔
وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی، کن کو؟ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو، الی ربوۃ ایک ٹیلے کی طرف، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، ذات قرار جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، ومعین اور وہاں چشمہ تھا، پانی تھا جاری صاف ستھرا۔ تین اس جگہ کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ایک تو وہ اونچا ٹیلہ ہے، اونچی زمین ہے، دوسرا وہ ٹھہرنے کی صحیح جگہ ہے، درست جگہ ہے، اور تیسرا وہاں پہ پانی اللہ نے جاری کر دیا، چشمہ جاری کر دیا، اور چشمہ بھی صاف ستھرا پانی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی ولادت کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت، وضع حمل کے وقت تشریف لے جاتی ہیں، تو اس جگہ کا تعارف اللہ رب العزت نے یہاں کروایا ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ مریم میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ان انبیاء علیہم السلام کے تاریخی تسلسل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر میں ہمیں رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ ثانی، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک کا، اور یہ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ اللہ سے بخشش مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، لیکن یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس میں بطور خاص اپنے قلب کی توجہ کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اس کی جو دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑی جامع دعا ہے، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ سے، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے، جان بوجھ کے ہوا، بھول کے ہوا، جیسے ہوا ہے، میں تو اس سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دل کی توجہ سے یہ دعا کیجئے، یقیناً اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی آئے میں بخشوں۔ آج کل اللہ آواز دے رہے ہیں، آؤ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، میں آپ کو بخشنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ آوازیں دے کے فرماتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرم نازل فرما دیں، بخشش کریں، لیکن کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں۔ یا اللہ ہمیں سوال نہیں کرنا آتا، یقیناً ہماری زبان، ہمارے الفاظ، دل بھی اس سطح پہ نہیں ہے۔ تو خود یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔